رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ وہ نعمت ہے جو نہ صرف ہمارے جسم کی پرورش کا ذریعہ ہے بلکہ دل و دماغ کے سکون، روح کی تسکین اور زندگی کی آسائشوں کا وسیلہ بھی بنتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی آمدنی تو ہے مگر سکون نہیں، پیسہ آتا ہے مگر رکتا نہیں، برکت نہیں ہوتی، مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ در حقیقت رزق میں برکت کا تعلق صرف مقدار سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا، نیت کی صفائی اور اعمال کی پاکیزگی سے ہے۔ برکت کا مطلب ہے تھوڑی چیز میں بھی اللہ کا خاص انعام شامل ہو جانا۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس کم ہو لیکن وہ کافی ہو جائے، اور کسی کے پاس زیادہ ہو مگر ہمیشہ کمی کا احساس رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم رزق میں برکت کیسے حاصل کریں؟ سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے نماز کی پابندی۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کو دل سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی راہیں کھولتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نماز نہ صرف بندے کو رب سے جوڑتی ہے بلکہ اس کے دن اور دل کو بھی منور کرتی ہے۔ دوسرا عمل ہے صدقہ و خیرات۔ چاہے آپ کے پاس تھوڑا ہو، اگر آپ اسے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ اس میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ حدیث ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اللہ اس پر رحمت فرماتا ہے۔ تیسری چیز ہے رزق حلال کی تلاش۔ جو شخص حرام کمائی سے پرہیز کرتا ہے اور حلال کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے تھوڑے مال میں بھی اللہ اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے ماں باپ کی خدمت اور دعائیں۔ جو لوگ اپنے والدین کی دل سے خدمت کرتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ کے ہاں سیدھا عرش پر جاتی ہیں اور ایسی برکت لاتی ہیں جو کہیں اور سے نہیں آتی۔ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ پانچویں بات ہے صبح جلدی اٹھنا اور دن کا آغاز ذکر الہی سے کرنا۔ جو شخص فجر کے بعد جاگتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی دن بھر کی محنت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ صبح کے وقت اللہ رزق تقسیم فرماتا ہے اور جو جاگ رہا ہوتا ہے اسے اپنا حصہ جلدی مل جاتا ہے۔ چھٹی بات ہے توکل علی اللہ، یعنی مکمل بھروسہ صرف اللہ پر۔ اگر انسان صرف دنیا کے وسائل پر تکیہ کرے گا تو پریشان ہی رہے گا، لیکن اگر دل سے یقین کرے کہ رزق کا دینے والا صرف رب کریم ہے تو اللہ اس کی کوشش کو کافی کر دیتا ہے۔ ساتویں بات ہے اپنے دل سے حسد، کینہ اور غیبت کو نکال دینا۔ ایک حسد کرنے والا شخص نہ خود خوش رہتا ہے اور نہ کسی کو خوش دیکھ سکتا ہے۔ اس کا دل ہمیشہ جلتا ہے اور دل کا جلنا انسان کے رزق پر منفی اثر ڈال دیتا ہے۔ آٹھویں بات ہے اپنے رزق سے دوسروں کا حق ادا کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس میں ضرور کسی غریب، مسکین، یتیم کا حصہ بھی ہے۔ جو لوگ ذکر صدقات اور حقوق العباد کو اہمیت دیتے ہیں ان کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ 9ویں بات ہے شکر گزاری۔ جو بندہ ہر حال میں شکر کرتا ہے اللہ اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔
اور جو ناشکری کرتا ہے اس کے پاس سے بھی نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ 10ویں بات ہے وقت کی قدر کرنا۔ جو لوگ اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں ان کا رزق بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت دیتا ہے اور وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کما لیتا ہے۔ 11ویں بات ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ نبی کریم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو۔ جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ 12ویں بات ہے جھوٹ سے بچنا۔ کاروبار میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، چیزوں کو چھپا کر بیچنا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ سچائی سے کام کرنے والا اگرچہ کم کماتا ہے لیکن سکون زیادہ ہوتا ہے۔ 13ویں بات ہے دعاؤں کا اہتمام۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے اللہ اسے ضرور دیتا ہے۔ خاص طور پر فجر کے بعد اور عشاء کے بعد مانگی جانے والی دعائیں بہت مؤثر ہوتی ہیں۔ 14ویں بات ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ دل کو صاف رکھنا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا اور دل میں بغض نہ رکھنا دل کو ہلکا کرتا ہے اور اللہ کی رحمت ایسے دل پر برستی ہے۔ 15ویں بات ہے رزق پر قناعت کرنا۔ جو بندہ تھوڑے پر خوش رہتا ہے وہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اور جو ہمیشہ اور زیادہ کی خواہش کرتا ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ آخر میں اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے تو ہمیں اپنی نیت، عمل، زبان، دل اور تعلقات سب کو پاک رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر ہمارا دل صاف ہوگا اور نیت صرف اللہ کی رضا کی ہوگی تو وہ ہمیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔